اچھا سر، دینی مسائل کے ساتھ ساتھ دینی شخصیات کا بھی معاملہ تھوڑا عجیب ہی رہا ہے، جس طریقے سے ہمارے سامنے منقول ہوتا ہے۔ جو بھی دین میں بڑی شخصیت ہوتی ہیں، کوئی وہ ممتاز نظر آتی ہیں، بہت اچھا کام کر جاتی ہیں، تو ان کی مخالفت میں بات بہت ساری سامنے آ جاتی ہیں اور لازمی آتی ہیں۔ کوئی میرے کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی شخصیت بچی نہیں ہے کہ جو اس سے ماورا ہو کہ جناب اس کے خلاف کبھی کوئی پروپیگنڈا نہیں ہوا۔ میں ابھی ذکر کرنا چاہتا ہوں ابن تیمیہ صاحب کے حوالے سے کہ ان کے دور میں ایک شخص تھا ابن بطوطہ۔ وہ یوں آتا ہے کہ جناب وہ ان کے بیان میں ایک دفعہ گیا، وہ ممبر پر بیٹھ کر بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نزول کیسے فرماتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ابن تیمیہ ممبر سے نیچے اترے، پھر واپس اوپر گئے، تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ جناب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی نزول فرماتا ہے اور پھر واپسی ہو جاتا ہے۔ تو ابن بطوطہ کا کہنا یہ ہے کہ اس سے یوں لگتا ہے کہ ابن تیمیہ اللہ رب العزت کی مثال یوں سمجھتا ہے جس طریقے سے تجسیم ہوتی ہے۔ تو کیا یہ واقعہ بات درست ہے؟ اسی طریقے سے تھے ابن تیمیہ صاحب؟ یہ دیکھیں، کوئی بھی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے نوازتا ہے تو پھر اس کے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت کی یہ سنت رہی ہے کہ جو بھی اس کی راہ میں محنت کرتا ہے تو اس کو آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کے مبارک مقدس جو رسول گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ رہا، دشمن پیدا ہو گئے۔ قرآن پاک نص کرتا ہے کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں کہ جو جن کے دشمن نہ آئے ہوں، دشمنی تو ہوئی ہے، اور اسی سنت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی گزرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص دعا قرآن نازل کرتا ہے، حاسدین اذا حسد، حاسدین کا جو حسد ہے اس کے لیے خود نبی پاک علیہ السلام کو دعا تلقین ہوئی ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ صحیح۔ تو کہنے کا مقصد کوئی بھی شخص ایسا ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی بچہ نظر نہیں آتا، تو ایسا ہوتا ہے جب حسد پیدا ہوتا ہے تو بڑی بڑی شخصیات کے اوپر الزامات لگا دیے جاتے ہیں، وہ چاہے دینی حوالے سے ہو چاہے دنیاوی حوالے سے۔ صحیح۔ یعنی دنیاوی حوالے سے بھی کوئی شخص ایسا ہے کہ میری اگر لوگوں میں جان پہچان ہے، کل کو ایک شخص ہے وہ مجھ سے آگے نکلتا جا رہا ہے تو مجھے حسد ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ سب ان حسد کے چکر ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ابن بطوطہ نے ایسا ضرور کہا، اور ابن بطوطہ کے کہنے کے اوپر ہی بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کو اس کی بات پر اعتماد تھا۔ انہوں نے شیخ ابن تیمیہ پر کفر کے فتوے بھی دے دیے اسی وجہ سے؟ بالکل اسی وجہ سے دے دیے۔ حالانکہ دیکھیں، جب بھی کوئی راوی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو ہمارے علماء کا ایک مزاج رہا ہے، وہ پوری تحقیق کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ فتبینوا جیسے قرآن کا حکم ہے، تو راویوں کی بھی پوری تحقیق کی حدیثوں کے اندر کہ کون سا جھوٹ بولنے والا ہے، اس کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، پتہ چل جائے، عیوبات سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ابن بطوطہ کے حوالے سے جس وقت محققین علماء نے دیکھا تو یہ جس وقت سفر کر کے اس شہر میں آیا تھا تو ابن تیمیہ صاحب تو جیل میں تھے اس وقت۔ اچھا۔ اس کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے ابن تیمیہ صاحب سے۔ اور دوسری بات، اس نے جو جس انداز میں بات کہی ہے کہ وہ ممبر سے نیچے اترے ابن تیمیہ، تو یہ ابن تیمیہ صاحب کا کبھی بھی، ایک تو وہ باقاعدہ خطیب تو تھے ہی نہیں اسی مسجد کے، اور جب کبھی انہوں نے درس ورس دینا ہوتا تھا تو وہ کرسی پر درس دیا کرتے تھے، ممبر پر اس طرح بیٹھ کر اترنا چڑھنا ان کا ایک طریقہ ہی نہیں تھا۔ صحیح۔ تو محققین علماء نے پکڑ لیا چور کی داڑھی میں تنکا کہ یہ اپنی طرف سے بنایا واقعہ ہے، صحیح، شرارتی لوگوں کا، حاسدین کا، اور بالکل بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اچھا، جس طریقے سے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ رہا ہے، قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے کہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ رہا ہے؟ بالکل رہا ہے۔ ہر نبی کو قرآن پاک ذکر کرتا ہے کہ جو کفار تھے وہ الزامات لگاتے تھے، کفار نعوذ باللہ من ذالک، وہ جادو کے الزامات لگاتے تھے، وہ جھوٹا قرار دیا کرتے تھے، قرآن اس پر بھی نص کرتا ہے، اور دنیا جان کے قرآن پاک نے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ وہ بالکل ایسا کرتے رہے ہیں، اور آزمائش تو تھی بالکل، بلکہ قرآن ذکر کرتا ہے لا یحزن کا قولہم، ان کی جو باتیں ہیں کافروں کی، آپ غم زدہ نہ ہوں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، صرف زبانی نہیں، منافقین نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی تکلیفیں بہت دی ہیں، بہت دی ہیں، قرآن پاک نے جا بجا اس کو ذکر کیا ان کی تکالیف کو۔ جو مومنین کی جو خواتین تھیں ان کو بڑی اذیتیں دینے کے اوپر آ گئے تھے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے سر، جب آپ حق کی راہ پہ چلتے ہیں تو آپ کو حاسدین سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا سر، دنیاوی معاملات میں تو چلو نظر آتا ہے بھائی دنیا کا بندہ ہے، ایک کے پاس کار آ گئی، گھر اپنا آ گیا، سب کچھ خوشحالی ہے، نعمتیں ہیں زندگی کے اندر، وہ ایک حسد کر لیتا ہے تو چلو سمجھ میں آتی ہے بھائی اس کی تربیت نہیں ہے، یہ قرآن سے زیادہ لنک میں نہیں ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن دینی شخصیات کے حوالے سے دینی افراد جو بڑے بڑے القابات کے مستحق بن جاتے ہیں، جناب فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، وہ بھی آپس میں اس طریقے سے حسد کی جلن میں جل رہے ہوتے ہیں، ان کی تربیت قرآن کس طریقے سے کرتا ہے؟ سر دیکھیے گا، حسد دینی معاملات میں زیادہ آتا ہے،
اچھا دنیاوی معاملات میں بھی آتا ہے، دینی معاملات میں زیادہ آتا ہے۔ اچھا، وجہ آنے کی کیا ہے، میں وجہ سمجھا دیتا ہوں۔ دنیا میں جتنی عزت ایک دینی سربراہ کو ملتی ہے اللہ کی طرف سے، خدا کی قسم کسی کو نہیں مل سکتی۔ یہاں ایک بڑے عالم دین کو کھڑا کریں، اس کے برابر میں ایک سیاستدان کھڑا کر دیں، اس کے اس بازو میں ڈاکٹر کھڑا کر دیں، انجینئر کھڑا کر دیں، صحیح، اور اب عوام الناس کو چھوڑ دیں۔ سر وہ ڈاکٹر سے بھی ملیں گے، انجینئر سے بھی ملیں گے، سیاستدان سے بھی ملیں گے، لیکن جس وقت اس عالم دین سے ملاقات کریں گے نا تو اس کو بوسہ بھی لے لیں گے۔ اس سے ملاقات کے لیے ان کا رویہ بڑا الگ ہو جائے گا۔ صحیح، قرآن پاک کا نور جس کے پاس ہے، علم دین کا نور جس کے پاس ہے، اس کی بہت عزت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی۔ تو سب سے بڑا حسد یہ ہوتا ہے۔ اہل کتاب جن کو قرآن ذکر کرتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بالکل جانتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کو، 100% پہچان گئے، حق واضح ہو گیا۔ رکاوٹ پتہ ہے کیا تھی؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم، حسد ہوا تھا ان کو صرف کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا۔ سیٹیں تو ہماری تھیں، پوری دنیا میں کتابی تو ہم مشہور تھے، بنی اسحاق کی طرف سے آ رہے تھے، ہم مشہور تھے، علم والے ہم مشہور ہیں، یہ تو امی قوم کہلاتی تھی۔ آج ان کو علم مل رہا ہے، ہم ان کے آگے اب ایمان لا کے جھک جائیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ سر حسد ہی تو آیا تھا جس کو قرآن نص کرتا ہے اہل کتاب کو۔ اس حسد کی وجہ سے یہ جس رسول کی دعوتیں دیتے رہے، جن کی بشارتیں بیان کرتے چلے گئے، علامات بیان کرتے چلے گئے، وہ نشانیاں جو اللہ نے کتابوں میں نازل کی، مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ بیان کرتے رہتے تھے۔ یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف استفتاح کرتے رہتے تھے، لیکن جب وہی رسول سامنے آئے حسد لے ڈوبا اور اب ایمان نہیں لے کر آئے۔ صحیح۔ دینی معاملات میں حسد زیادہ ہوتا ہے سر، یہ ذہن میں رکھیے۔ اچھا، جس طریقے سے بھی آپ نے بیان کیا کہ جناب ممبر تو ہوتا ہی نہیں تھا اور وہ باقاعدہ کسی مسجد کے خطیب تھے ہی نہیں، تو یہ باتیں بڑی عجیب سی ہیں ابن بطوطہ کی کہ جناب وہ اس طریقے سے جسم کا قائل تھا۔ لیکن مشہور کئی فتاوی میں کئی لوگوں کی طرف سے یہ بات آ گئی ہے کہ وہ جسمانیت کے قائل تھے، باقاعدہ تجسیم کے قائل تھے، حتیٰ کہ ان کو مجسم بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب وہ اللہ کی جسمانیت کو قرار دیتے تھے۔ تو یہ باتیں مشہور پھر کس طریقے سے ہو گئی ہیں؟ دیکھیں یہ مشہور اس طریقے سے ہوتی ہے کہ میں نے بھی بچپن سے سنا، آپ نے بھی سنا کہ شیخ ابن تیمیہ صاحب ہو گئے، یا فقہ حنفی کے محمد بن از حنفی صاحب، بہت بڑے عالم موقع گزرے ہیں، وہ بھی تجسیم کے قائل تھے۔ ابن تیمیہ بھی تجسیم کا قائل تھا، اللہ کو جسم قرار دیتا تھا۔ جسم مین انسانوں کی طرح کا، تشبیہ قرار، اللہ انسانوں کی طرح کا بالکل قرار دینا کہ جس طرح یہ جسم ہے وہ بھی جسم ہے، مادہ قرار دینا اللہ کو۔ تو سنی ہوئی باتیں الگ ہوتی ہیں، دیکھیے گا، پڑھنا اور تحقیق کرنا الگ ہوتا ہے۔ اور جس وقت آپ شیخ ابن تیمیہ صاحب کو مطالعہ کریں گے، ان کی مکمل ایک فتاوی کی مجموع فتاوی میں ایک جلد ہے عقائد کے اوپر، اچھا، آپ دیکھیں گے پوری جلد کے اندر انہوں نے ٹوٹلی رد کیا ہے ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے تمثیل قرار دیتا، تشبیہ قرار دیتا، تکییف کے اندر چلا جاتا یا تعطیل میں چلا جاتا۔ ساری زندگی اس کا رد کرتے چلے گئے، اس لیے کہ آپ کے سامنے بہت فتنے تھے، اللہ نے ان سے بہت بڑے کام لیے ہوئے۔ ان کے سامنے صوفیزم کا فتنہ تھا، تجسیم کا فتنہ تھا، تشبیہ کا فتنہ تھا، تعطیل کا فتنہ تھا، فلسفے کا فتنہ تھا، علم الکلام کا فتنہ تھا۔ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑنے کی توفیق دی، ہر ایک سے لڑے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی لوگوں کے دلوں میں، آج تک ان کو جو ہے بڑا لائک کیا جاتا ہے۔ تو ان کے ہر جگہ پر ذکر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو بھی اپنے اوصاف ذکر کرتے ہیں، لیس کمثلہ شیء کی شرط کے ساتھ ہے وہ، ہم اس میں نہ تشبیہ ڈال سکتے، نہ تمثیل ڈال سکتے، نہ تکییف ڈال سکتے، ہم تعطیل بھی نہیں کر سکتے، ہم یہ بھی نہیں کہ نفی بھی نہیں کر سکتے۔ بھائی اللہ نے اپنے آپ کو سمیع قرار دیا تو ہم سمیع رکھیں گے، لیکن بلا تمثیل، بلا تشبیہ، بلا تکییف اور بلا تعطیل۔ تو پوری زندگی جن کی اس چیز پر گزری ہے، انہی کو یہ تانا دے دینا، اندازہ کریں کہ وہ جسم کا قائل تھا، یعنی اللہ کو تشبیہ دیتا تھا مخلوق کے ساتھ، تو یہ کتنا ظلم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں، پڑھیں گے جب کتابیں تو اس میں ایسی چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ اچھا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بالفرض شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے جتنا کام کیا اس صوفیزم کے خلاف، ان کے دور میں جو فتنے تھے ان کے خلاف جو انہوں نے کام کیا، ان کے انتقال کے بعد
کئی لوگوں نے وہی واقعات ان کے کھاتے میں ڈال دیے، وہی جھوٹی جھوٹی باتیں. ابن تیمیہ آپ کہہ رہے ہیں فتاویٰ تو باقاعدہ ایک سمجھیے آفیشیل ہے نا آپ کے پاس، آفیشیل ڈیٹا ہے، اس کے اندر اگر وہ مکمل رد کر رہے ہیں اور باہر کہیں چیما گوئیاں ہو رہی ہیں، وہ باتیں کتابوں میں آگے کہ جناب وہ جسمانیت کا قائل تھا. اسی طریقے سے بہت سارے بزرگان دین کے حوالے سے یہ باتیں آتی ہیں، فتاویٰ پڑھتے ہیں، ان کا موقف کچھ اور ملتا ہے، چیما گوئیاں جو باہر کے ملفوظات ہوتے ہیں وہاں پر کچھ اور ملتی ہے. تو یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ سر اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کانوں کے کچے ہیں، ہمارے دلوں میں حسد ہے. اچھا، جب حسد ہوتا ہے پھر تحقیق نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ایک شخص کو جیل میں ڈال دیں اور باہر آ کے آپ سوچا چھوڑ دیں بھائی یہ تو نشہ کرتا تھا جیل میں، تو اس سے 2 دن نہیں گزارے جائیں گے، اور پوری کی پوری قوم جو حسد میں مبتلا ہوگی وہ یہی کہنے لگ جائے گی ہاں بھائی یہ تو نشہ ہی ہے، یہ نشہ کرتا ہے. یار آپ نے تحقیق کی ہے؟ آپ نے کبھی نشہ کرتے دیکھا تھا اس کو؟ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، وہ بڑی خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ بھائی فلاں جو شخص ہیں ان کی زوجہ جادو کروایا کرتی تھی، جادو ٹونے کرتی تھی، تو ایسا تھا ویسا تھا. سر تحقیق کر لی؟ کیا شرعی شہادت آپ کے پاس اس چیز کی موجود ہے کہ آپ کسی پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں؟ یا بروز قیامت کے لیے آپ اپنے لیے وبال اکٹھا کر رہے ہیں جب رب کی بارگاہ پہ فیصلہ ہو رہا ہو؟ کس کے پاس کیا ثبوت ہے سوائے اس کے کہ ہمیں جس سے حسد ہے؟ تو سر دنیا بھری پڑی ہے اس سے جو آپ باتیں کر رہے ہیں. شیخ ابن تیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا اور بھی جتنے بھی اکابرین ہمارے گزرے ہیں، آپ دیکھیں گے ایسا ہی رہا. اور بائی دا وے میں ایک ذکر کر دوں کہ خاص طور پر بھی شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ میں جسم کے نام سے بھی سوالات بہت ہوئے ہیں کہ اللہ کے لیے بعض لوگ جسم کا اطلاق کرتے ہیں. تو شیخ ابن تیمیہ نے اس کے حوالے سے بھی بیان کیا کہ جسم کا اطلاق ہمارے عرف میں 2 طرح ہوتا ہے. ایک تو جسم تشبیہ کے لیے، مادے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فرمایا کہ یہ تو اللہ کے لیے بالکل قرآن کے خلاف نظریہ ہو جاتا ہے، اس کو کفر قرار دے تو پھر کوئی بعید نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جسم کا لفظ ہمارے عرف کے اندر وہ ذات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ مادہ ہو چاہے ہم مادہ نہ مانیں، صرف ذات کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کی ذات، تو اس معنی میں بھی جسم کا اطلاق ہمارے عرف میں ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص اس معنی میں اطلاق کرے گا تو پھر بھی ہم اس کو بولیں گے کہ ایسے لفظوں کا اطلاق مشروع نہیں ہے، صحیح، آپ بچ کے رہیں، اس سے بھی دور ہو گئے. اور اسی فتاویٰ میں ذکر ہے کہ آپ اللہ کی ذات و صفات سے متعلق متبع بن کے رہیں، مبتدع نہیں، مقتدی بن کے رہیں، مبتدی نہیں. صحیح. تو کہنے کا مقصد بالکل الٹ ملتا ہے ان کے فتاویٰ میں، لیکن ایسا ہو جاتا ہے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے سر. آج بھی جو زندہ ہیں علماء، ہم نے بہت سے ان کے بارے میں بھی دیکھا کہ آپ کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہیں تو آپ کو بالکل وہ الگ محسوس ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کی باتیں سن لیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یار آپ بلا تحقیق ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے کسی کا دل چیر کے کیسے دیکھ لیا؟ اتنے بڑے بڑے فتوے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ اچھا، اس طریقے سے محمد بن عبد الوہاب صاحب ہیں، وہ گزرے ہیں ماضی کے، تو ان کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ جناب انہوں نے بھی ایک کتاب التوحید لکھی اور کیا اس میں غلاظتیں بھر دی ہیں، اس میں عقائد کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اس میں بدعتیں داخل کر دی ہیں، عقائد خراب کر دیے ہیں، گستاخیاں بھری پڑی ہیں اس کے اندر. یہ مشہور کر دیا گیا بعد میں کتاب التوحید انہوں نے لکھی ہے. اب کیا حقیقت میں ایسا ہے کچھ معاملہ؟ سر یہاں پر بھی یہی ہے کہ جو محمد بن عبد الوہاب صاحب کے دور میں چونکہ افعال شرک اتنے زیادہ ہوتے تھے، قبرستان کے معاملات اتنے برے ہو چکے تھے کہ خود وہاں کے آپ دیکھیں جو قبریں ہیں حرم اور اس کے اطراف وغیرہ کی، اس قدر وہاں پر بھی بدعتیں ہوتی تھی جس کی انتہا نہیں، کہ میلے وہاں پر لگنا اور الٹی سیدھی خرافات ہونا اور اولادیں نہ ہو رہی ہوں تو قبور پہ جا کے الٹی سیدھی رسمیں کرنا، نہایت بری صورتحال تھی. انہوں نے توحید کا علم بلند کیا، لوگوں کو دعوت دی کہ کیا چیز میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشروع رکھی، کیا بدعت بنتی ہے، کیا شرک بنتا ہے، کیا افعال شرک بنتے ہیں، کس سے انسان مشرک ہو جاتا ہے، کس سے مشرک تو نہیں ہوتا لیکن وہ پھر بھی شرک کے قریب چلا جاتا ہے. انہوں نے پوری زندگی اپنی اسی پر گزاری. لیکن سر بات وہی ہے کہ میری ایک رسم چل رہی ہے، ایک شخص ہٹ کے بات کرے گا اور وہ لوگ اس کو پسند بھی کرنے لگ گئے تو اس کی ویلیو بڑھ حسد تو ہوگا. ان کے بارے میں بھی حسد ہو گیا، لہذا لکھ دیا کتاب التوحید میں انہوں نے مبارک ہستیاں انبیاء کرام علیہ السلام کی توہینیں بھر دیں. اس طرح کے اقوال آنا شروع ہو گئے. لیکن صاحب بات وہی ہے، جس نے خود کتاب التوحید اٹھا کے کبھی پڑھ لی تو وہ تو کہے گا میں نے تو پوری کتاب پڑھ لی، مجھے تو توحید کے معاملے کے اندر اس سے اچھی کتاب تو کہیں ملتی نہیں کہ ہر چیز کیا شرک اکبر ہے کیا شرک اصغر ہے ٹوٹل ابواب بنا کر کے اس نے لکھ دی ہے تاکہ انسان کو پتا ہو کہ ہمارے دین نے کن کن چیزوں کو شرک اصغر اکبر قرار دیا.
کسی طریقے سے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے نعوذ باللہ اس نے کوئی گستاخیاں نہیں لکھی کتاب التوحید میں، لیکن یہ چیزیں مشہور ہوئی ہیں، یہ چیزیں بعد میں پھیلی ہیں، بدنام ہو گئے، اور بھی کئی چیزوں کی وجہ سے بدنام ہو گئے. لیکن آپ کو اصل سورسز پتہ ہونی چاہیے، آپ کو پڑھنا چاہیے. جب تک آپ خود نہ دیکھ لیں، پڑھ نہ لیں، تحقیق نہ کریں، اتنی بڑی بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد کسی کو فاسق قرار دینا بہت بری بات ہے. تو ہم بلا تحقیق لگ جاتے ہیں. ہمارے نزدیک تحقیق یہی ہے یار ایک کتاب میں لکھا ہو کہ یار فلاں شخص ایسا ہے، یار یہ حجت ہو گئی. کتاب میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اعلیٰ اولا نام لے کر بھی جھوٹی حدیثیں آ گئی. تو کتاب میں آنا کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، کتابوں میں آ گیا، یہ تحقیق نہیں ہوتی ہے. یعنی معتبر کتابیں آ گئیں، اس کے اندر بھی روایت کو ہم نے چننا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، تحقیق کرنی ہوتی ہے. یہاں پر عام بندے کی کتاب جو کہیں بھی اردو بازار سے مل جائے گی، کہیں بھی لائبریری میں رکھی ہوئی ہوگی الٹی سیدھی، اس کتاب سے ہمیں پتہ چل جائے گا جناب فلاں نے یہ عقیدے بنا لیے، تو ہم کہیں گے ہاں بھی چلو ٹھیک ہے، ہم اس کے قائل ہو جاتے ہیں انہوں نے بنا لیے. کتابیں جا کر پڑھتے ہیں تو جناب کچھ ایسا نہیں ملتا. اچھا ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک طرف ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے ہوں، ایک طرف انجینئر کھڑے ہوئے ہوں، ایک طرف دوسرے مرتبے کے کھڑے ہوں، اور چوتھی جگہ پر عالم دین کھڑے ہوئے ہوں جو دین کا باقاعدہ جاننے والے ہوں، تو سب سے زیادہ اہمیت عزت جو ہے نا وہ ان کی ہوتی ہے انسان کے دل میں. تو یہ ان کے زیادہ عزت ان کی ہونا یہ ان کے اپنے لیے فتنہ نہیں بن جاتا؟ بالکل فتنہ بن جاتا ہے، بالکل فتنہ بن جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھو لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ ایک فطری تقاضا ہے، اور اللہ کی ذات کا ماننا یہ انسان میں فطرتاً ایسے ہی ہے جیسے بچہ جب تھوڑا سا بھی ہوش سنبھالتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے یہ میری ماں ہے، لپک کے جاتا ہے. تو اللہ کی ذات بھی ایسی ہے. تو ہر وہ شخص جو نمائندہ بنتا ہے، جو اس کو اللہ کا تعارف کرا رہا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ایک مطلب آپ سمجھیں کہ اللہ ہی کی طرف سے اس کی بڑی عزت ہو جاتی ہے. لہٰذا ایک عالم کی عزت لوگوں کے دلوں میں جتنی ہوتی ہے وہ ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں. سر میں اپنے آپ کے لیے بھی دیکھتا ہوں کہ مطلب کوئی ٹکے کی اوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سارا دن کام شام کرنا، کوئی ہمارا وہ فیلڈ بھی نہیں ہے کہ ہم مدارس میں پڑھا رہے ہیں، کسی مسجد میں امام ہے، ایسا بھی بالکل نہیں ہے. آپ آ جاتے ہیں، ریکارڈنگ کرتے ہیں، آپ کی مہربانی. ہاتھ چومے جا رہے ہیں، آپ مرید بنا رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، محفل میں جا رہے ہیں، بڑے لنگر شنگر ہو رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں کچھ بھی نہیں ہے نا. کسی محفل میں جانا، بیانات کرنا پہلے کرتے تھے، وہ بھی چھوڑ دیے ہوئے. لیکن ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ اتنا پیار دیتے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یار میں خود کی ایک بہت بڑے فتنے میں ہوں. کہ لوگوں کی محبت دیکھ کر کے، ان کی چاہتیں دیکھ کر کے ایک آ جاتا ہے انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں. تو بالکل ایک اپنی ذات کے لیے بھی آزمائش ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور باقی یہی ہے کہ قرآن پاک اگر آپ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کا نور ہے، سمجھیں گے تو آپ بچیں گے اس فتنے سے بھی، لوگوں کو بھی بچائیں گے. کوئی مبالغہ کر رہا ہوگا اس کو بھی سمجھائیں گے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اچھا آخر میں مختصراً جو ہے نا آپ کا تجزیہ چاہیے اس پر. ابھی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو ایک بڑے عالم دین ہیں، ان سے علماء کرام نے ایک معاملے پر رجوع کروایا گیا، اور الحمدللہ انہوں نے رجوع کر بھی لیا ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وراثت کے مسئلے پر. تو آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں پورا پیچھے ماضی نہیں جانتا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. صرف یہ ایک کلپ میری نظر سے گزرا کہ محترم آصف جلالی صاحب جو ہیں انہوں نے رجوع کیا. منیب الرحمان صاحب بھی تشریف فرما تھے. میں اتنا کہہ سکتا ہوں بڑی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو قبول کرے، منیب الرحمان صاحب کی اس کاوش کو بھی قبول کرے. ہر وہ چیز جو لوگوں میں ایک بے چینی پیدا کر رہی تھی، لوگ پریشان تھے اور ایک اختلافات تھے، گالم گلوچ ہو رہی تھی، وہ سارے وہ ختم ہو گیا اللہ کے فضل سے. نمبر 2 کہ رجوع کرنا، جس طرح بھی ہمارا ایک بات چل رہا ہے کہ انسان کے اپنے لیے فتنہ ہو جاتا ہے جب انسان کی لوگ زیادہ عزت کرنے لگ جائیں. تو ایسے مقام پہ جب انسان رجوع کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو قبول کرے، ان کے اس رجوع کرنے کو قبول کرے، اور یہ مادہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا کرے کہ ہم سے غلطی ہو تو ہم بڑے دل سے اس کو. یہ 2 معاملات پر میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے کہ دنیاوی علم اور دینی علم میں اسلام نے کیا فرق کیا ہے. جس طریقے سے ڈاکٹر ہیں اور سائنسی پہلو ہوتے ہیں، میڈیکل کے پہلو ہوتے ہیں، یہ کیا دین کے علوم سے باہر ہیں؟ اس موضوع کو بھی ہم کریں گے. اور دوسرا یہ فاطمہ الزہرا کی جو وراثت کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی ہم نے پھر بعد میں ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ.